الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کے وصال کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، عوام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا لوگ شروع کر دیں. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہوگا. وہ معجزات جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ معجزات ہیں. ایمان کی تازگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت میں بڑھوتری کے لیے چند معجزات آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟
معجزہ کا لفظی ترجمہ ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جو چیز اگلے فرد کو عاجز کر دے اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو جائے، معجزہ کا یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور معجزے کی جب اصطلاحی وضاحت اور اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں دو باتیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے۔ خرق عادت کا مطلب کہ جو انسانی فطرت ہے، انسانی عادت ہے، اس عادت کے خلاف اس کو توڑتے ہوئے کوئی عمل وہ ظہور پذیر ہو جائے، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے عصا پھینکا۔ عصا ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، لیکن خلاف عادت اور خرق عادت ایک بڑا اژدہا ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا کہ وہ اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور جب نکال کر لوگوں کے سامنے لے کر آتے تو وہ ہاتھ انتہائی روشن اور چمکتا دمکتا ید بیضا بن جاتا، یعنی یہ خلاف عادت بات۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کی فطرت وہ جلانا ہے، جلا کر بھسم کر دینا اور راکھ کر دینا ہے، لیکن وہ آگ اپنی جلانے کی صلاحیت کو کھو بیٹھی اور اس کے اندر ایک ٹھنڈک، ایک سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا۔ یہ خلاف عادت اور ایک خرق عادت معاملہ ہوا۔ تو معجزے کی اصطلاحی تعریف میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ معجزہ وہ خلاف عادت ہوتا ہے اور خرق عادت ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو معجزے کی تعریف میں داخل ہے وہ یہ کہ معجزہ اس کے اندر ایک تحدی، ایک چیلنج اگلے فرد کو دیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو معجزے کی صورت میں نازل فرمایا، اور پھر یہ ایک ایسا معجزہ کہ اس کی آیات کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا گیا اور اس بات کا دعویٰ کیا گیا، اس بات کا چیلنج کیا گیا علن اعلان کہ کوئی ہے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے بھی آتا ہے اور سورہ کوثر کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، مختصر 3 آیات پر مشتمل سورت، اس وقت کے بڑے بڑے شعراء وہ اپنی شاعری خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لگا دیا کرتے اور دعویٰ کرتے کہ کوئی ہے جو اس کا مد مقابل اس سے بہتر شاعری لے کر آئے۔ تو جب قرآن کی یہ آیت وہاں پر آویزہ کر دی گئی تو چیلنج کر دیا گیا کہ کوئی ہے جو اس سے بہتر کوئی صورت لے کر آئے، کوئی اپنا کلام پیش کر کے دکھائے۔ تو معجزے کے اندر یہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایک دعویٰ ہوگا، چیلنج ہوگا، تحدی ہوگی، اور دوسرا یہ خلاف عادت ہوگا اور خرق عادت ہوگا۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جس سے معجزہ صادر ہو رہا ہو، جس سے ظاہر ہو رہا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا نبی یا رسول ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نبی اور رسول نہیں ہے تو اس سے کسی قسم کا کوئی معجزہ وہ ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات احادیث مبارکہ کے اندر تحریر بھی کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح یہ جو سفر معراج کا واقعہ ہم عموماً بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک معجزہ شق صدر کا بھی ہے۔ شق صدر کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے اس زندگی کو اگر دیکھا جائے تو 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اور دیگر فرشتوں کو، اور ان کو یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلے سے لے کر نیچے تک یہ سینہ یہ چاپ کیا جائے اور اس کے اندر سے دل نکالا جائے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے، اس کو آب زمزم سے دھویا جائے، اور پھر جب بھی فرشتے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تشت موجود ہوا کرتا تھا، اس تشت کے اندر کچھ حکمت کی باتیں اور نبوت کی چیزیں اور ایمان کی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے، آب زمزم کے ذریعے جنت سے پانی لایا جاتا اس کے ذریعے، اور پھر ایمان اور حکمت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر منتقل کر دی جاتی اور پھر وہ فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو سی دیا کرتے۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 مرتبہ پیش آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ شق کیا گیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دیکھا کرتے کہ سلائی کے آثار وہ موجود ہوتے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ باغ ایک انصاری صحابی کا باغ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں، تو ایک اونٹ انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ جھک جاتا ہے، اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو مخاطب کرتے ہیں، اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ جب اونٹ کے مالک کو بلایا جاتا ہے، وہ انصاری صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آج یہ اونٹ میرے سامنے آیا اور اس نے تمہاری شکایت کی، اور تمہاری شکایت کرتے ہوئے مجھے کہا کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے خدمت اور کام زیادہ لیتا ہے، لیکن مجھے جو کھانا دیتا ہے وہ کم دیتا ہے، لہذا آپ میرے مالک کو کہیں کہ جتنی خدمت لے اتنا کھانا بھی مجھے فراہم کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے جب یہ بات کہی تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں ان تمام باتوں کا خیال رکھوں گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ان کے سامنے آ کر گفتگو بھی کرتے تھے اور کلام بھی کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ سارے کے سارے معجزے اسمی معجزے بھی ہیں، اسی طرح فعلی معجزے بھی ہیں، عملی معجزے بھی ہیں، اسی طرح قولی معجزے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے عرضی معجزے بھی ہیں، سماوی معجزے بھی ہیں، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اور جب تک دنیا قائم رہے گی تو دائمی معجزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اسی طرح واقعات میں آتا ہے کہ ایک غزوہ ہے، غزوہ احد۔ غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دشمنوں کا اور کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہے، دشمن کی تلوار آتی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ وہ اس تلوار کے وار کی وجہ سے کچھ باہر آ جاتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی ایک لڑی رہ جاتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ آنکھ رکی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی پریشانی کی کیفیت میں ہے، درد سے کراہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ ہے، اپنی آنکھ کو ہاتھ میں رکھ کر دوبارہ سے اپنی جگہ پر لگاتے ہیں اور انتہائی زور سے دباتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دوستو یہ جو میری آنکھ ہے اس کو اس سے الگ کر دو، کیونکہ مجھے ایک درد کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اسے الگ کرو تاکہ میں اس کی جگہ پر کچھ لگاؤں اور پھر دوبارہ سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس تفصیل کو بیان کریں گے، پھر جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوگا ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وہ صحابہ کرام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ سے پوچھتے قتادہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت قتادہ اپنی آنکھ کو نکالتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ دشمن نے وار کیا، یہ آنکھ میری علیحدہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کو لیتے ہیں، اس کے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکتے ہیں اور اپنا لعاب نکال کر اس آنکھ کے اوپر لگاتے ہیں اور دوبارہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی جگہ پر اس کو فکس کر دیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اشفیہ وجملہ، کہ اللہ قتادہ کو شفا یاب فرما اور اس کی اس آنکھ کے اندر خوبصورتی پیدا فرما۔
صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا اس آنکھ کے اندر ذرہ برابر بھی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور کبھی ایسا معاملہ نہ آیا کہ کبھی بینائی اس آنکھ کی کم ہوئی ہو، اور اس آنکھ کی وجہ سے میرے چہرے کے اندر جو خوبصورتی آئی وہ اس کا ایک علیحدہ اس کی ایک مثال ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم کارنامہ، یہ عظیم معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک آنکھ کو جو جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی اپنے لعاب کے ذریعے، یہ معجزہ ہے جو خلاف عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں لشکر کا پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی لشکر کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ 1500 صحابہ کرام اس قافلے کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ اور پانی تلاش کر کے آؤ، دیکھو کہیں پانی مل جائے۔ اس قافلے کے اندر کہ جن صحابہ کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہ کچھ صحابہ پانی تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ خاتون ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ اس خاتون کے پاس 2 پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو روکتے ہیں، اس خاتون سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس پانی ہے ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو مانگ رہے ہیں۔ تو خاتون کہتی ہے کہ مجھے تمہارے نبی سے کیا لینا دینا۔ وہ خاتون کافرہ عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے اگر تمہارے پاس پانی موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی دیتی ہو تو عزت کے ساتھ دے دو، اگر نہیں دو گی تو ہم تمہیں پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پانی کے مشکیزیں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ 2 مشکیزیں چاہیے۔ وہ خاتون جب 1500 کا لشکر دیکھتی ہے تو پریشان ہوتی ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے کوئی سزا دے دیں، تو فوراً تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے دونوں مشکیزوں کو کھولتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اپنا لعاب اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی برتن موجود ہے، جو بھی مشکیزہ موجود ہے وہ برتن لے کر آئے اور اس مشکیزے کو انڈیلتا رہے اور اپنے برتنوں کو بھی بھرے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائے، خود بھی سیراب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد صحابہ آتے ہیں، 1500 کا لشکر ہے، 2 مشکیزیں ہیں، وہ صحابہ خوب سیراب ہو کر پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اپنے برتنوں کو، اپنے مشکیزوں کو ان 2 مشکیزوں کے ذریعے بھرتے ہیں۔ اور جب سارے کے سارے صحابہ کرام اس مصروفیت سے فارغ ہوتے ہیں تو جس طرح ان 2 مشکیزوں کے اندر پانی پہلے موجود تھا اسی طرح وہ پانی باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کسی کے پاس اگر مختصر سا کوئی ساز و سامان ہے، کچھ بھی ہے، کوئی غذائی اجناس موجود ہے تو وہ لے کر آئے۔ ایک رومال بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ غذائی اجناس ڈالی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافرہ خاتون کو وہ اجناس دیتے ہیں اور 2 مشکیزیں بھی واپس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہم نے تم سے کسی قسم کا کوئی پانی نہیں لیا، بس اللہ نے تمہارے پانی کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ خاتون جب اس معجزے کو دیکھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت کو دیکھتی ہے تو فوراً ایمان لے آتی ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ معجزات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ان معجزات کو بیان کرنا یہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور عقیدت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ زندگی کے اندر انتہائی پریشانی اور انتہائی غم کا سامنا ہوا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ کس قسم کے 3 غم تمہاری زندگی میں آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا غم کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس دن کا غم جو ہے جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرا جسم وہ ایک بے جان سا جسم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا غم کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن
وہ دن بھی میرے لیے بہت غم کا دن تھا۔ اور تیسرا دن کہ میرے پاس ایک گٹھڑی تھی، اس گٹھڑی کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، وہ گٹھڑی کھو گئی، تو اس کھونے کی وجہ سے، اس گٹھڑی کے غم کی وجہ سے بھی میں انتہائی مشکل میں اور پریشانی میں رہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا معاملہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن یہ ایک گٹھڑی کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، انتہائی فقر کا زمانہ گزر رہا ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی کی کیفیت کا شکار ہو، میرے پاس بس یہ چند کھجوریں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے مال کے اندر، میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ کھجوریں لی، وہ کھجوریں 21 کی تعداد میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو نکالا، اس کو پھیلایا، ایک ایک کھجور کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکا، اپنا لعاب ان کھجوروں کے اوپر لگایا، اور پھر دوبارہ سے اس گٹھڑی کے اندر ڈالا اور مجھے حوالے کیا اور کہا کہ اسے انڈیلنا مت، اس میں سے نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، جب تم کھا سکتے ہو کھاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پورے دور میں ان کھجوروں کو نکال کر کھاتا رہا، صحابہ کرام کو بھی کھلاتا رہا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا رضی اللہ عنہم اجمعین، میں وہ کھجوریں نکالتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی کھاتا رہا، یہاں تک کہ 200 من ان 21 کھجوروں میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی کہ 200 من تک وہ کھجوریں اس میں سے نکلی، اور میں نے صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کے دوران وہ گٹھڑی جو میں اسے سنبھال کر رکھا کرتا تھا وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور گم ہو گئی۔ آج تک میں اسے تلاش کرتا ہوں، وہ گٹھڑی مجھے نہیں ملتی۔ یعنی یہ 3 غم جو مجھے انتہائی پریشان کرتے ہیں، مجھے انتہائی ستاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے، لیکن سب سے زیادہ جو معجزات تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں قضائے حاجت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کسی مقام پر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں درخت موجود ہوں، ایسے درخت موجود ہوں کہ جن کے نیچے بیٹھ کر میں قضائے حاجت کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کافی دور جانے کے بعد کہ ایک درخت ایک کنارے پر موجود ہے، دوسرا درخت دوسرے کنارے پر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ جابر جاؤ اس درخت کے پاس اور اس سے کہو کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر جاتے ہیں، اس درخت سے کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ درخت وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا درخت ہے اس کے قریب جاؤ، وہ درخت اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں درختوں کے آپس میں جھک جاؤ، وہ دونوں درخت آپس میں جھک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر قضائے حاجت فرماتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان دونوں درختوں سے کہتے ہیں کہ اب اپنے اپنے مقامات پر منتقل ہو جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ دونوں درخت دوبارہ سے اپنے اپنے مقام پر منتقل ہو گئے۔ یہ معجزہ کہ جو کفار کے مقابلے میں ان کو ایک چیلنج بھی کیا کرتا تھا، ان کے لیے ایک تحدی بھی ہوا کرتا تھا، اور خلاف عادت اور خلاف فطرت ظاہر ہوا کرتا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان معجزات کا مطالعہ کرنا اور صحیح احادیث کے ذریعے ان کا مطالعہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے بھی، ایمان میں اضافے کے لیے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کافرہ ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ نازیبہ الفاظ اور گستاخانہ الفاظ کہتی ہے۔ آپ میری والدہ کے حوالے سے دعا فرمائے، یہ دعا فرمائے کہ یا تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے پاس بلا لے، یا پھر ہدایت کی دعا فرمائے، کیونکہ جب وہ آپ کے حوالے سے کوئی گستاخانہ کلمہ کہتی ہے تو وہ میری والدہ ہے، میں ان کو کیا کہوں، اور میں
انتہائی بے صبری کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے، ابھی اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا، اور آپ کی زبان مبارک سے دعا کے کلمات نہیں نکلے تھے کہ میں نے اپنی چپلوں کو اٹھایا اور انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا گھر کی طرف آیا۔ یہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال موجود تھا کہ دیکھتا ہوں کہ پہلے کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ کیا ماجرا ہے؟ والدہ فرماتی ہیں کہ میں غسل کر رہی ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ایمان قبول کر لوں اور کلمہ توحید کا اقرار کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے گئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ فوری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک کسرا ایک بادشاہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب خط روانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اور اسلام کی ماتحتی اختیار کر لو۔ کسرا کے پاس خط پہنچتا ہے، وہ خط کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ برے کلمات ادا کرتا ہے۔ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا۔ کسرا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم مزقہ، اے اللہ کسرا اس کی بھی سلطنت کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے فرما، اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد کسرا کا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ جب کسرا کو اس معاملے کی خبر ہوتی ہے تو وہ ایک بازان نامی یمن کا گورنر ہے، اس گورنر کے پاس ایک خط بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ اپنے کارندوں کے ذریعے رسول اللہ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ کارندے بازان نامی شخص کارندوں کو بھیجتا ہے، 2 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے، اور خط پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسرا کی جانب سے خط آیا ہے، آپ اس خط کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر کیا تحریر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو پڑھواتے ہیں، اس میں تحریر ہوتا ہے کہ کسرا نے رسول اللہ کو بلایا ہے اور ان کے لیے قتل کا اور نعوذ باللہ شہادت کا فیصلہ سنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں افراد سے کہتے ہیں کہ آج ذرا تم ہمارے پاس رات گزارو، کل میں تمہارے سے اس معاملے میں کوئی بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیتے ہیں، اگلے دن وہ دونوں افراد آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم بازان کے پاس جاؤ جو یمن کا گورنر ہے، اور اس سے یہ بات کہو کہ تمہارا جو بادشاہ ہے کسرا، اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے جس کا نام شیروے ہے اس نے قتل کر دیا ہے، لہذا جب وہ تمہارا بادشاہ قتل ہوا اب اس کے تمام فیصلے وہ منسوخ ہو گئے۔ وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں، وہ دونوں بازان کے پاس جاتے ہیں، بازان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس قسم کا کوئی ماجرا پیش آیا ہے؟ بازان کہتا ہے کہ ابھی مجھے اس کی اطلاع نہیں ملی ہے، کیونکہ اس وقت گھوڑوں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے اور پیدل قاصدین کے ذریعے خبر پہنچا کرتی تھی، کئی دن کے بعد خبر پہنچتی ہے، اور خبر کے اندر ایک خط قاصد لے کر آتا ہے، بازان کو کہتا ہے کہ شیروے نے یہ خط بھیجا ہے، اور اس خط کو جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے قتل کر دیا اور اس کے تمام فیصلوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے جو معجزات ظاہر ہوا کرتے تھے، یہ غائبانہ معجزات، غیب کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ ان خبروں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باتیں بتایا کرتے تھے۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے کر آتے تھے۔ وہ بازان نامی گورنر وہ فوراً ایمان لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ کئی افراد وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ کئی معجزات ہیں جو میں آپ کو آج بیان کرنا اور سنانا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی ہے۔ سیرت کا مہینہ گزر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وصال کا مہینہ ہے، لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی ایک کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اور آپ کے جسم و جان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ عملاً ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔